بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پروگرام برکت رمضان میں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد لائیو ٹرانسمیشن میں حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا یہ 8واں پروگرام جو ہے وہ براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میرا سلام قبول فرمائیں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں جناب محترم علامہ خادم حسین صاحب نوری صاحب، جو کہ دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف کے فارغ تحصیل ہیں اور خطیب اور امام ہیں جامع مسجد البشیر سرکولر روڈ کے، اور محتمم ہیں فریدیہ ایجوکیشن سینٹر حویلی لکھا کے، اور ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے کامسن نعت خان جناب محمد سائم فراز نعیمی قادری صاحب، جو کہ نعت خان ہیں، اور ہمارے دوست احمد فراز نعیمی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ احمد فراز صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا وقت گزرا ہے، بلکہ احمد فراز کو متعارف کرانے میں ناچیز کا بھی اہم کردار ہے، اور انہوں نے محافل میں جب پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا تو سب سے پہلے وہ میرے پاس ہی آئے تھے۔ اسی دفتر سے ہم اکٹھے نواحی علاقہ پنڈت منفور پور میں خورشید نگر جسے آج کل بولا جاتا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک محفل میں شمولیت کی تھی۔ ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محترم احمد ندیم عرفانی صاحب، جو کہ ہمارے نواحی علاقہ چاک بابا احمد آباد سے ان کا تعلق ہے، بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی شناخوانی کرتے ہیں۔ تو میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کو پروگرام برکت رمضان پی ایس اے نیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کی طرف سے ماہ رمضان المبارک میں بھی کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بڑے انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور کرونا کی سچویشن جو ہے وہ ڈیلی بنیاد پر کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ کو میں تازہ ترین جو ہیں وہ اپڈیٹس وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ اس وقت جو ہے ہمارے ملک پاکستان میں 18,114 کے قریب جو ہیں وہ کرونا کے پیشنٹس ہیں۔ آج جو رپورٹ کیس ہوئے ہیں ان کی تعداد 22 بتائی جا رہی ہے، اور اب تک 417 مرد و خواتین کی اموات ہو چکی ہیں، اور جو احباب جنہوں نے کرونا کے ساتھ جنگ میں کرونا کو شکست دی ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 4,715 ہے، اور اس وقت ایکٹیو مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 12,982 کے قریب ہے۔ تو ہمارے حویلی لکھا میں بھی کرونا کا ایک کیس جو ہے کل سبزی بازار حویلی لکھا سے نکلا، اور ان کے ساتھ ان کے جو فیملی کے لوگ تھے ان کو قرنطینہ سینٹر کیڈٹ کالج اکاڑا میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ بی جس ڈاکٹر سے علاج کرواتی رہی مقامی ڈاکٹر، اس کو بھی ادھر اکاڑا میں ہی کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ جتنے بھی پیشنٹس اس وقت ہاسپٹلس میں یا گھروں میں آئسولیٹ ہیں، کوارنٹائن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو احباب اس دنیا کو کرونا کی وجہ سے یا دیگر بیماریوں کی وجہ سے اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اس پیغام کے حوالہ سے دوستوں سے ہم گزارش کریں گے کہ خدا را اپنے شہر پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ملک پر رحم کھائیں، اور حکومت پاکستان کے جو ایس او پیز ہیں، حکومت پنجاب کے جو ایس او پیز ہیں، لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے اس کو مذاق مت بنائیں، اپنے گھروں میں رہیں۔ ہمارے پڑوسی ڈسٹرکٹ پاک پتن شری میں بھی آج بہت سارے کیسز جو ہیں وہ نکلے ہیں۔ بہرحال معاملات چل رہے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے شہر کی ایک بڑی مایہ ناز شخصیت میری مراد حافظ لیاقت علی خان لودھی صاحب، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آج بعد از نماز عصر 5:30 بجے ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج حویلی لکھا میں۔ تو میں آج کے اس پروگرام کے حوالہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ حافظ صاحب کے نماز جنازہ میں بھی شرکت فرمائیں۔ تو ناظرین، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ تو میں گفتگو کا آغاز کروں گا جناب محترم قبلہ خادم صاحب سے
کہ قبلہ بتائیے گا روزہ اور تقوی ان کا آپس میں کیسے کمبینیشن جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، اور کس حد تک جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتوں کا سیلاب آیا ہوا ہے ان سے ہم مستفید ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرسٹ آف آل تو میں مشکور ہوں آپ کا اور آپ کے چینل PSA اور اس چینل کی پوری انتظامیہ کا کہ جو سبب بنے چند باتیں سامعین ناظرین کے سامنے عرض کرنے کی۔ روزہ اور تقوی اس کا آپس میں بڑا ڈیپلی تعلق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل وعلا نے بھی روزے کا مقصد اور روزہ رکھنے کا جو اس کے ثمرات ہیں ان میں بھی ارشاد فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ روزہ دار کو تقوی نصیب ہو سکے۔ روزہ یہ وہ عبادت ہے کہ رکھنے والے کو اس سے ملتا ہی تقوی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک حدیث پاک میں یوں بھی ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ ایسا شخص جو روزے کے عالم میں تقوی اختیار نہ کر سکے، پرہیزگاری اختیار نہ کر سکے، جو تقوی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ پرہیزگاری کرنا، رک جانا برے کاموں سے، ایسے کاموں کے سے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، ان باتوں سے رک جانا۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کے پھر بھی ان کاموں کی جانب ہاتھ بڑھاتا رہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، لغویات، فضولیات، بری گفتگو، جھوٹ، غیبت اور بری باتیں سننا، گانے سننا، ایسی باتوں پہ پھر بھی انسان اگر عمل پیرا رہے اور ان باتوں سے نہ رکے، تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس بندے کی اللہ رب العزت جل وعلا کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ سارا دن بھوک اور پیاس کے عالم میں بسر کرے۔ روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ جو انسان کو تقوی کے مقام پہ فائز کرتی ہے۔ وہ ایک بڑا معروف واقعہ ہے نا، حضرت جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا، جب زلیخا نے آپ کو دعوت گناہ دی تو جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے کہ زلیخا تو کمرے کی کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے تو نے سمجھا کہ شاید میں اپنے مالک سے چھپ گئی ہوں، اپنے خاوند سے چھپ گئی ہوں، لیکن میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو اس کمرے کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک تقوی کا بڑا خوبصورت ایک مقام ہے۔ روزہ بھی اسی طرح انسان جو ہے وہ 7 کمروں کی گہرائیوں میں کیوں نہ بیٹھا باقی وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ آپ نے اگر کرنا ہے تو ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ جی بالکل، لیکن بندہ 7 کمروں کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ روزہ انسان کو وہ تقوی دیتا ہے کہ شدید پیاس بھی لگی ہو، گرمی بھی بڑی شدید ہو، ٹھنڈا پانی بھی، میٹھا پانی بھی بندے کے سامنے موجود ہو، لیکن ہاتھ اس پانی کی جانب نہیں بڑھتا، کیونکہ یقین اتنا کامل ہوتا ہے، بندہ سوچ رہا ہوتا ہے مجھے اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے کی افادیت بتائی ہے، قرآن پاک نے روزے کا یہ ثمر بتایا ہے کہ روزہ انسان کو تقوی کے مقام پہ فائز کرتا ہے۔ محبوب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں یوں ہی ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ نے روزے کے حوالے سے صحابہ کرام میں اور روزے کے حوالے سے آپ نے محبوب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم دی ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ صرف اس بات کا نام نہیں کہ بندہ سارا دن بھوک اور پیاس کے عالم میں بسر کر جائے، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ روزہ جس طرح عربی میں اسے صوم کہتے ہیں اور صوم کا معنی بھی رکنا ہوتا ہے، تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو تقوی ملے۔ صرف اپنے پیٹ کو یا نفسانی خواہشات کو روکنے کا نام صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا کہ انسان کے پورے اعضاء کا روزہ ہے، اور تقوی ملتا ہی تب ہے کہ جب انسان اپنے ہاتھوں کو بھی گناہوں سے روکے، ہاتھ کسی کی جانب ناجائز نہ اٹھیں، اپنی آنکھوں کو بھی روکے کہ وہ بے حیائی کی جانب نہ بڑھیں، زبان کو روکے کہ زبان سے بری گفتگو نہ نکلے، کانوں کو روکے، پاؤں کو روکے کہ وہ گناہ کی جانب اٹھنے نہ پائیں، حتیٰ کہ دل اور دماغ پہ بھی انسان کنٹرول کرے کہ بری گفتگو سوچے نہ، بری گفتگو کا تصور نہ آئے، پھر انسان کو
تقوی کا مقام ملتا ہے. اور روزہ یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جو سارے اعضاء کو گناہوں سے روک لیتا ہے. بندہ اپنے اعضاء کو کنٹرول میں کرتا ہے کہ اگر کسی بھی عذر سے گناہ ہوگا تو روزے کے فائدے جس میں ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے، یعنی تیار ہو جایا کرتے. بلکہ اما جی نے تو یوں بھی ارشاد فرمایا نا کہ رسول پاک علیہ السلام رمضان المبارک کے ان فرضی روزوں کے علاوہ، اس ماہ مقدس کے علاوہ، نبی پاک علیہ السلام کسی اور مہینے میں اگر سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے نا تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا. یہ مہینہ بھی حضور علیہ السلام پورا روزے کے عالم میں بسر کرتے اور حضور علیہ السلام فرمایا کرتے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں رمضان المبارک میں عبادت کے لیے، اللہ رب العزت جل وعلا کو راضی کرنے کے لیے. رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کے معمولات بھی تبدیل ہو جایا کرتے، شعبان المعظم سے ہی رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جایا کرتے. اور یہاں تک گناہوں کی بخشش کی جو بات ہے تو حبیب مکرم علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کا ایک روزہ جب بندہ افطار کرتا ہے تو اسے دو خوشیاں ملتی، ایک افطاری کی، دوسری رب سے ملاقات کی. بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک رمضان یہ دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے. بندہ ایک رمضان کے روزے رکھے اور جب دوسرے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بقیہ جو 11 ماہ میں ہونے والے گناہ ہوتے ہیں اللہ روزوں کے تصدق سے وہ معاف فرما دیا کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ننھے ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد صائم فراز صاحب. تو ان سے گزارش کریں گے کہ اپنی خوبصورت ننھی آواز میں جو ہے آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ شان میں جو ہے وہ کچھ ہمیں اپنا کو کلام پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جیل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جیل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا
फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत खूबसूरत शेर है। वो जो बिलाल हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाल हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी जुबां पे जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह जनाब, बहुत खूबसूरत आवाज़ में सैन बेटा जो है बहादुर सरवर कौनैन अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। तो नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया हुआ है इस वक्त राय एजाज साहब ने, हाजी फ़खर खान साहब ने, हाफिज़ अवैस साहब ने। इनको हम वेलकम करते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो हमारे साथ एक और बड़े खूबसूरत तबा के शायर तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब अहमद नदीम कासमी साहब। नात गोई जो है, इन्होंने इसको अपना पेशा नहीं बनाया है, बल्कि इनका आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का ये एक जज्बा है। ये अपना जो है वो कलाम बड़े खूबसूरत अंदाज में और दिल की गहराइयों में खो के जो है ये आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कलाम पढ़ते हैं। जी, अपना आपको वेलकम भी करते हैं जनाब। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप कौन सा आज कलाम हमें हमारे नाजरीन को सुना रहे हैं? जी, सैयद हबीब मसूद साहब का बड़ा मशहूर कलाम है, नसीमा जान बेबतहा गुजर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा बतहा
گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ضیا عالم محمد را خبر کن ضیا عالم محمد را خبر کن. اور آگے اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہے. جی جی. سبات اج مدینے دا سفر کر سبات اج مدینے دا سفر کر میرے غم دی محمد کو خبر کر میرے غم دی محمد کو خبر کر. تو ہی سلطان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد لطف سوئے من نظر کن ضروے لطف سوئے من نظر کن. تو ہے سلطان کل عالم دا سونا تو ہے سلطان کل عالم دا سونا نمانی تے نگاہ پر اثر کر نمانی تے نگاہ پر اثر کر مشرف گرچہ شد جامی ز لطف مشرف گرچہ شد جامی ز لطف خدایا ای کرم بارے
دیگر تونے حاصل شرف جامی کو ہے پر تونے حاصل شرف جامی کو ہے پر ولا مولا کرم دیو نظر کر ولا مولا کرم دیو نظر کر نسیمہ جانب بتغا سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ہمارے دوستوں نے، ہمارے ویورز نے جو ہمارے ساتھ محبت فرماتے ہیں، جناب عابد حسین صاحب نے، محمد احمد صاحب نے، احسن صاحب نے، احمد صاحب نے، اور اویس جی صاحب ہیں، حامد قادری صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے بھائی محمد علی خان لودھی صاحب بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ لودھی صاحب، ہم آپ کے غم میں برابر کی شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم الحاج حافظ لیاقت علی خان لودھی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ ایک ہمارے بزرگ رہنما تھے اور انہوں نے اصولوں پر مبنی جو ہے وہ سیاست کی اور لوگوں کی خدمت کو جو ہے وہ انہوں نے اپنا شیوا بنائے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تو اپنا بتائیے گا علامہ صاحب، حافظ لیاقت علی خان صاحب جو ہیں آپ کے نمازی بھی تھے، آپ کے پاس کبھی کبھار وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، زیادہ وہ ڈکی مسجد میں جاتے تھے، جمعہ جو ہے وہ کبھی آپ کے پاس پڑھ لیتے تھے، کبھی جامعہ لشکر دین میں پڑھ لیتے تھے۔ تو کیسا آپ نے حافظ صاحب کو پایا ہے؟ حافظ صاحب، حافظ لیاقت علی خان لودھی صاحب انتہائی نائس آدمی تھے۔ میرا ان کے ساتھ ایک یعنی یوں سمجھ لیں محلے دار ہونے کے ناطے، اکٹھے رہنے کے ناطے ایک بڑا تعلق تھا، اور ہمارا ایک وقت گزرا ہے، تقریباً 10-11 سال سے میں حویلی لکھا میں ہوں، اسی مسجد میں خدمت کر رہا ہوں۔ تو بڑے ہی انتہائی نائس آدمی۔ اصل میں آدمی کو دیکھنا ہونا تو پتہ چلتا ہے اس کے ہمساؤں سے، ہمساؤں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، ہمساؤں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے۔ تو محترم حافظ لیاقت علی خان لودھی صاحب اپنے ہمساؤں سے انتہائی زیادہ محبت کرتے تھے، پورے محلے میں کیا پورے علاقہ میں ان کا اسی وجہ سے ایک نام تھا، شفقت کی بنیاد پہ۔ اور ویسے بھی میں آج بھی ایک ساتھی سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک ذمہ دار بھی تھے، وہ ایک سیاست دان بھی تھے، دنیا داروں سے ان کا تعلق بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین متین پہ عمل ان کا ایک بہترین اہتمام کے ساتھ۔ ہر رمضان المبارک میں انہوں نے ایک مہینے میں کئی دفعہ قرآن پاک ختم کرنا، نماز تراویح کا اہتمام کرنا۔ اسی ماہ کی اگر بات کروں تو اتنی علالت کے باوجود، اتنی بیماری کے باوجود اگر مسجد میں وہ نہیں آ سکتے تھے تو انہوں نے اپنے ڈیرے پہ نماز تراویح کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ اچھا۔ اور پہلے دن انہوں نے نماز تراویح وہ حافظ صاحب کے پیچھے خود ادا کی اور باقاعدہ ان کی سماعت کرتے رہے۔ اگر کوئی غلطی آتی تو غلطی خود نکالتے تھے۔ اگلے دن پھر زیادہ طبیعت جب خراب ہوئی تو پھر لاہور ایڈمٹ ہو گئے، لاہور لے کے چلے گئے۔ اتنا اہتمام نماز کے اعتبار سے بھی، باقاعدگی سے نماز پڑھنا، باقاعدگی سے دین پہ عمل کرنا۔ جب کبھی بھی ان سے ملاقات ہونی نا تو دنیا داری کی باتیں نہیں کرنی، ہمیشہ کسی مسئلے پہ مجھ سے گفتگو کرنی، کسی حدیث پاک پہ مجھ سے گفتگو کرنی، یعنی جب کبھی بھی ملاقات ہونی تو دین کے حوالے سے باتیں کرنی، دنیا داری کے حوالے۔ اتنے انتہائی زیادہ نائس آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے بیٹوں کو ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں جی، آمین جی، بالکل۔ چودھری عابد علی صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب جو ہے وہ ہمارے دلوں میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ حافظ صاحب کی قبلہ ایک ان کی بات جو ہے نا وہ بڑی اہم تھی کہ وہ کوئی بات
ہوتی تو وہ اگلے بندے کے منہ پہ کہتے تھے. جہاں بالکل وہ یہ بعض ان کی بات ایسا خاصیت ہوتا تھی. تھا کہ میرے ساتھ بھی وہ ایسی باتیں کر جاتے تھے جو مجھے مطلب بعض بات اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن چونکہ حافظ صاحب کا یہ تھوڑا امتیاز ہے کہ حق گوئیوں پہ باقی جو ہے وہ ان میں عیاں تھی. تو مطلب وہ میاں منظور احمد بٹو ہمارے مطلب علاقہ کے ہمارے محسن ہیں، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. تو سیاست میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. تو حافظ صاحب میاں منظور بٹو سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ میاں صاحب ہم کسی پیپلز پارٹی کو نہیں جانتے، ہم تو آپ کو جانتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. آپ جائیں پیپلز پارٹی میں جائیں کہاں جائیں، ہمارے سے یہ نعرے شعرے نہیں لگائے جاتے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم کو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بھائی. تو مطلب ڈٹ کے بات کرتے تھے اور دل میں نہیں رکھتے دل میں نہیں رکھتے تھے، جو بات بھی کہہ ہوتی دیں. تھی فوری جو ہے نا جی وہ کر دیتے تھے. اور ہماری اکثر ان سے ملاقات ہوتی تھی وہ مقبول کے امام پہ، وہاں سے آپ کو خط بنواتے تھے. تو مقبول کے ساتھ جو ہے وہ مقبول کو بڑی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. تو میں بھی وہاں پہ چلا جاتا خط بنوانے کے لیے، امام پر نانے کے لیے. تو حافظ صاحب جو ہے وہ ادھر خوب محفل جماتے تھے. تو اب یہ ساری محفلیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اللہ کریم کا نظام ہے، نظام قدرت ہے. ہاں جی، جس نے آنا ہے اس نے جانا ہی ہے. بے شک بے شک. اپنا وقت پورا کر کے وہ اس دنیا سے تشریف لے اچھا گئے. علامہ صاحب، حافظ قرآن کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں، اور جنت میں بھی اعلیٰ مقام میں حافظ قرآن جو ہے وہ تو لوگوں کی ادھر شفاعت فرمائیں گے. اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا تاکہ حافظ قرآن کے جو انعامات ہیں آپ کی باتیں سن کر جو لوگ ہیں اپنے بچوں کو بھی اس شعبہ میں ڈالیں اور حفظ کروائیں قرآن مجید کو. جی بالکل، حدیث پاک میں کئی احادیث پاک اس بات پہ شاہد ہیں کہ قرآن پاک حفظ کرنا، قرآن پاک کی دولت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا، یہ بڑی عظمت کی بات ہے. رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ صرف حافظ خود ہی قرآن کی برکتیں، صرف حافظ خود ہی نہیں سمیٹتا، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت جل والا حافظ قرآن سے فرمائے گا کہ تو قرآن پاک کی آیات بینات کی تلاوت کر. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی وہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرے گا، جتنی آیات پڑھے گا، اللہ اس کے والدین کے اتنے درجات بلند فرما دے گا. خود تو اس کو عظمتیں ملنی ہے، خود تو اسے مقام ملنا ہی ملنا ہے. اور اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے، بہترین، جی جی، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پاک خود پڑھ کے لوگوں کو پڑھانے لگ جائے. تو حافظ لیاقت علی خان لودھی صاحب اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت جل وعلا کی خاص رحمتوں میں ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور صرف حفظ ہی نہیں کیا بلکہ ساری زندگی پھر قرآن پاک سے محبت رکھی، قرآن پاک سے الفت رکھی، قرآن پاک سے پیار رکھا، اور ساری زندگی قرآن پاک کو پڑھتے رہتے تھے. جی جی، بڑی بات ہے جی. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو غریب رحمت کرے. حافظ صاحب کی شخصیت جو ہے وہ بڑی کمال کی شخصیت تھی، بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، اور بڑا اپنے اہل محلہ کو جو ہے وہ بڑا وقت دیتے تھے. مطلب ہے آپ کو اپنے علاقہ کے تمام مرد و خواتین کی اکثریت کے نام یاد ہوتے تھے، بالکل. اور صبح سویرے جو ہے نا جی وہ نکل جاتے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے، ان کے مشکلات مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور سدا بہار کونسلر تھے، سٹی ناظم بھی رہے ادھر ہمارے سٹی کے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو غریق رحمت کرے. ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ہمارے برخوردار بھتیجے ہمارے سائم صاحب. تو سائم صاحب کوئی کلام جو ہے وہ پیش کیجیے گا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. ہمارے ناظرین آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا
میرا غلام آئے. بہت ہی خوبصورت شعر ہے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجتن نسبت ہی میرے کام آئے. ہمیشہ پنجتن نسبت ہی میرے کام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. تو ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جناب محمد سرور صاحب نے بھی، احمد ندیم صاحب نے بھی، اور ہمارے علاقہ کے بڑے خوبصورت نعت خوان اظہر قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. تو اظہر قادری صاحب، آپ انشاءاللہ تعالی کل سنڈے ہے، اگر آپ کی مصروفیت کوئی نہ ہو تو کل ہمیں ٹائم عنایت فرمائیے گا. 3 بجے ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے. تو آپ کو ہم آن لائن جو ہے وہ انوائٹ کر رہے ہیں. جناب اظہر قادری صاحب اگر ہمیں سن رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کا رپلائی بھی کر دیں. اظہر قادری صاحب کو کل 3 بجے کے لیے جو ہے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے. تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب احمد ندیم عرفانی صاحب. عرفانی صاحب، آپ نے محفل میلاد میں ایک گھر میں جو پروگرام ہوا تھا اس میں آپ نے ایک کلام سنایا تھا، بڑا خوبصورت تھا. تو ذرا وہی پیش کر دیں. جی ضرور. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، تیرا، ارے واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، کئی طفلیوں جوانی کے بتائے مہوسال، اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در
ٹال تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلام پیش کیا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محب اور محبوب میں نہیں چلتا تیرا میرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. کیا بات ہے جناب احمد فراز صاحب, احمد ندیم صاحب, اور ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جناب وقار علی صاحب نے, عثمان غنی صاحب نے, طارق محبوب صاحب لاہور سے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. طارق بھائی بہت شکریہ ملک صاحب. اور ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جناب خاور عباس صاحب نے, جو کہ خود ایک پروگرام کو مینج کر رہے ہیں, میری پہچان پروگرام کو. خاور صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارا پروگرام بھی آپ نے دیکھا. تو علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں. شیطان جو ہے اپنی مخلوق کے لیے اللہ جکڑ دیتا ہے کہ میری مخلوق کو جو ہے نا یہ کہیں ٹریک سے ڈی ٹریک نہ کریں. تو جنت کے دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کتنا غفور اور رحیم ہے. تو اس بارے میں ہمارے جو ناظرین, بڑی خوبصورت بات کی ساجد صاحب. آپ مبارک میں اللہ رب العزت جل والا کی رحمتیں بڑی وسیع ہو جایا کرتی ہیں, اور اللہ رب العزت جل والا اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کی معافی کے مختلف جو ہے وہ ہیلے عطا فرماتا ہے تاکہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں جھک کے اس کی رضا کے طالب بنے, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اس چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت جل والا شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. بلکہ محبوب مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مختلف روایات ہیں, ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ, ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ, ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب السماء. اللہ آسمانوں کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے, اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے, اللہ کریم جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے. علماء نے لکھا ہے
کہ ہمیشہ انسان کے دو دشمن ہوتے ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں. ایک دشمن شیطان ہے اور ایک دشمن انسان کا اپنا نفس ہے. رسول پاک علیہ السلام کی یہ سنت، یہ اللہ کا فرض، یہ بابرکت رمضان المبارک، جس میں اللہ کریم کی اتنی رحمتیں بندوں پہ ہوتی ہیں کہ شیطانوں کو تو اللہ کریم جکڑ دیتا ہے. دوسرا انسان کا دشمن رہ گیا نفس. اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ نفس کے چنگل سے، نفس کی فریبیوں سے انسان ایک ہی طریقے سے بچ سکتا ہے کہ انسان نفس کو کمزور کرے. انسان اپنا زیادہ وقت جو ہے نا وہ بھوک کے عالم میں بسر کرے. انسان اپنی خواہشات پہ عمل نہ کرے، تمناؤں کو جھڑک دے. جس طرح مختلف اسلاف سے یہ مرویات ہیں، اور ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، وہ اسی وجہ سے کثرت سے روزہ رکھتے تھے. کثرت سے روزے سے کثر نفس ہی پیدا ہوتی ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ مرتا ہے. تو رمضان المبارک میں جہاں پہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کی بڑی برکت یہ بھی ہے کہ یہاں پہ وہاں پہ انسان کا نفس جو ہے اسے بھی ختم کر دیا جاتا ہے. نفس روزے کی برکت کی وجہ سے مر جاتا ہے، تو انسان کو پھر ہر طرف سے اللہ رب العزت جل وعلا کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، بہاریں نصیب ہوتی ہیں. اچھا اگر صاحب بتائیے گا کہ رمضان المبارک چونکہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو اس میں انسان جو ہے وہ اپنے سارے برے کام جو ہے وہ ترک کر دیتا ہے. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور ذخیرہ اندوزی کے ساتھ ساتھ وہ اشیاء کی جو خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں جو عام آدمی کی پہنچ میں ہوتی ہیں، ان کی وہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا کے جو ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں مارکیٹ میں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اب غیر ممالک میں دیکھا جاتا ہے تو جب کوئی ان کے کوئی پروگرام ہوتے ہیں نا، مطلب کرسچن پروگرام کرتے ہیں، کرسمس کا کرتے ہیں، تو ان کی پروازوں میں وہ اپنا ریٹس جو ہے وہ ٹکٹس کے کم کر دیتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء سستی کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ چیزیں بڑھا دی جاتی ہیں. عمرے پہ جانے والوں کے لیے ٹکٹ جو ہے وہ مہنگے کر دیے جاتے ہیں. تو اس حوالہ سے جو ہے نا جی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا ایسا رزق جو ہے یہ کس حد تک اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ ہمارے اسلامک تہوار آتے ہیں، اور خاص کر یہ رمضان المبارک کا مہینہ، کہ جس ماہ مقدس میں غریب سے غریب تر بندہ بھی کوشش کرتا ہے کہ گھر میں اچھا کھانا پکا کے روزے سحری اور افطاری کا اہتمام کر سکیں. جی جی. تو اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیتے، جہاں پہ پہلے جو چیزیں جو ہیں ان کے جو نرخ ہیں ان سے بھی ان کو کچھ کم لاتے، کچھ سستا کرتے. لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، لوگ چیزوں کو، ان کی قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام کے دین متین کو دیکھیں، شریعت مطہرہ کو دیکھیں، تو ایسا شخص جو کچھ خرید کے رکھ لے اپنے پاس، کوئی کسی قسم کی جنس کوئی بھی چیز خرید کے رکھ لے تاکہ اسے جو ہے وہ مہنگے دام کر کے بیچے، تو یہ سود کے زمرے میں شامل ہے. یہ رزق حرام ہے، رزق حلال نہیں ہے. تو اس پہ بہت سخت وعید ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک درہم جو تم سود کا لیتے ہو، فرمایا اس پہ اللہ اتنا گناہ دیتا ہے کہ اتنا گناہ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک 36 دفعہ اپنی سگی والدہ سے زنا کرنے کا گناہ ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ گناہ ایک درہم جو ہے وہ سود کھانے کا ہے. تو دیکھیں رسول پاک علیہ السلام کے دین متین میں یہ چیزیں منع ہیں. تو ہمیں اس ماہ مقدس میں غریبوں سے معاونت کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ ہم غریبوں کے ساتھ ظلم کریں. ہاں بالکل ٹھیک بات آپ کر رہے تھے. تو ناظرین ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ سے ہمارے محترم چودھری سلیم نظر صاحب جو ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ لائیو دیکھ رہے ہیں. چودھری صاحب ہم نے آپ کی بات کو بڑا کیا ہے، آپ کی تجویز پر ہم نے عمل کیا ہے، اور اس پروگرام کو جو ہے الحاج محمد رفیق انجم صاحب نے کہا کہ چودھری صاحب نے حکم دیا ہے کہ پروگرام کو روزانہ کی بنیاد پر کنٹینیو رکھا جائے. تو آپ کے کہنے پر یہ پروگرام ہمارا رمضان ٹرانسمیشن جو ہے یہ ڈیلی کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. تو کچھ وقت کے لیے اس کا ٹائم جو ہے وہ ہم نے 3 سے 4 بجے کے دوران کا رکھا ہوا ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جناب ملک ساجد فریدی صاحب نے، چودھری اسلم صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، اور احمد ندیم صاحب نے، چودھری اسلم صاحب نے، اور پپلی متاب رائے سے جناب پرویز بھٹی صاحب نے، اور چاند عدیل اوان صاحب نے،
اور بہت سارے دوستوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. جو دوست ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان کی محبت کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین وقت کی کمی کے باعث جو ہے چونکہ ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہوا چاہتا ہے تو میں درخواست کروں گا جناب احمد ندیم عرفانی صاحب سے اور احمد فراز صاحب کے صاحبزادے سائن فراز سے کہ بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے چند اشعار جو ہیں وہ پیش فرمائیں. اس کے بعد حضرت صاحب جو ہے وہ دعائے خیر فرمائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سیدوں سرور محمد نور جان، بہترو مہتر شفیع مجرمان، تو غنی از غیر دو عالم، من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. السلام اے گلشن وحدت کے پھول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب. ہمیں قاری لیاقت علی نون صاحب نے بھی جوائن کیا ہے جی. ہم قاری صاحب کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں جی. تو میں دعا کے لیے درخواست کروں گا حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب سے کہ وہ ہمارے ملک میں جو کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے اس کے خاتمہ کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور جن لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں بالخصوص حافظ لیاقت علی خان صاحب اور الحاج محمد رفیق انجم توگیروی کے والد محترم، میرے والد صاحب، اور جتنے بھی عزیز و اقربا جو ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں نیک سالہ مرد و خواتین، ان کی بخشش کے لیے اس پاک مہینہ میں خصوصی دعا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلوا
अजमईन। आमीन। या अल्लाह चंद लम्हात तेरे दीन की बातें हुई, तेरा जिक्र भी हुआ, नात खाली भी हुई, इन्हीं लम्हात को अपने दरबार में कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह इस माह मुक़द्दस की बरक़ात को लूटने की हमें सआदत नसीब फरमा। आमीन। इस माह मुक़द्दस का अदब एहतराम, रोज़े के अहकामात को सही मानों में पूरा करने की सआदत नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह इस माह मुक़द्दस में कसरत से अपना जिक्र, अपने हबीब का जिक्र, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छे काम नेकियां करने की सआदत नसीब फरमा। आमीन। मौला करीम हमें अपनी रहमतें अता फरमा। आमीन। हमारे मुल्क को, मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना, शर्रीन के शर से महफूज फरमा। या अल्लाह इस मुल्क में अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की शरीयत मुतहरा का नफाज फरमा। आमीन। या अल्लाह इस मुल्क पे आने वाली तमाम आफतें, मुसीबतें, बलाएं, उनसे हमें महफूज फरमा। खासकर ये कोरोना वायरस जो है, या अल्लाह इससे हमें महफूज फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस वायरस से महफूज फरमा। या अल्लाह जो इस वायरस का शिकार हुए उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जो इस वायरस से इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, मग़फ़िरत फरमा। और भी ईमान के साथ हमारे मुसलमान भाई जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन हमारे बहुत ही मुशफ़िक़, हमारे मुहसिन हाफिज़ लियाकत अली खान लोधी साहब आज हमसे जुदा हो गए। या अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। मोहतरम अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तुगेरवी साहब, उनके वालिद मुकर्रम, या अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमा। मौला करीम उनकी वालिदा, उनकी बख्शिश फरमा। मोहतरम मोहम्मद अहमद साजिद साहब हमारे होस्ट हैं, हमारे मेज़बान हैं इस प्रोग्राम में, या अल्लाह उनके वालिद मुकर्रम की बख्शिश फरमा, उनकी कब्र पे अपनी करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमा। और भी जो हमारे मुसलमान भाई इस दुनिया से जा चुके, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मोमिनीन मोमिनात जा चुके, तमाम की कबूर पे अपनी करोड़, हाँ अपनी अरबों खरबों रहमतों का नुज़ूल फरमा। हमारे संगी, हमारे साथी, तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की तारीफ़ और तौसीफ़ करने वाले मोहतरम अहमद फराज नईमी साहिब, या अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। मौला करीम हमें अपने दीन पे सही मानों में अमल की सआदत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद-दीन वद-दुनिया वल आख़िरह। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। मोहम्मद रसूलुल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है, तो इसे इख्तिताम के साथ एक चंद अशारा आपकी नज़र करूँगा कि नेमतें बाँटता जिस समत वो ज़िशान गया, और साथ ही मुंशी रहमत के कलम दान गया, और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तो नाज़रीन, इस माह मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने हमें ये मौका अता किया है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जो मज़दूर तबका, जो लॉकडाउन की वजह से जो लोग परेशान हाल हैं, उनका ख्याल रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कैमरामैन दानियाल साजिद के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को प्रोग्राम बरकत रमज़ान के साथ इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।